السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ سامعین کرام، آج کا عنوان ہے مسلمان حیا اور شرم کا پھیلانے والا ہوتا ہے۔ جب بھی فیس بک کھولو یا واٹس ایپ کھولو تو اکثر کمپنیوں کی طرف سے بے حیائی، عریانیت اور فحش کو ترقی دینے والی چیزیں لازمی طور پر ایمو پر یا اسی طریقے سے دیگر سوشل میڈیا پر آتی رہتی ہیں، جس کو دیکھ کر یقیناً بہت ہی تکلیف ہوتی ہے۔ خیر، یہ کافر کمپنیوں کا کام ہے، لیکن اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان نوجوان، بچیاں اور بچے مختلف انداز کے بے حیائی، عریانیت، فحاشی، بدکاری کی چیزیں فیس بک پر، واٹس ایپ پر اور اسی طریقے سے ٹک ٹاک کے ذریعہ مختلف انداز سے ایسی چیزیں ڈالتے ہیں جسے دیکھ کر یقیناً دل رنجور ہو جاتا ہے اور بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ یہ مسلمان نوجوان، مرد اور عورتیں، بچیاں کدھر جا رہے ہیں۔ بالکل کافروں کے روش پر، بدبختوں کے طریقے پر لوگ جہنم کا راستہ فحشکاریاں پھیلا کر کے اپنا رہے ہیں، اور صرف گندی تصویریں ہی نہیں، ننگی تصویریں، اتنی ننگی تصویریں کہ شاید میاں بیوی آپس میں اکیلے روم میں اس طرح رہتے ہیں۔ اور صرف تصویریں ہی نہیں، جھوٹی اور واہی اور تواہی کی خبریں، بے بنیاد خبریں، بنا تحقیق کے، بنا چھان بین کے، بس کچھ لوگوں کی عادت ہو گئی فارورڈ کرنا۔ تیسری چیز گانے اور بجانے کی چیزیں، اور اسی طریقے سے فوٹوز اور اسٹیوز وغیرہ مختلف انداز۔ میرے مسلمان بھائیوں، نوجوانوں، ماں اور بہنوں، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ کیا ہم کافروں کے راستوں کو اپنانے والے بن گئے ہیں؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بچوں اور بچیوں میں، مسلمان ماحول میں، مسلمان گھرانوں میں بے حیائی پھیلے، حیا ختم ہو، زناکاری اور بدکاری کی رہنمائی کرنے والی چیزیں عام ہوں، اور وہ دن آئے کہ کوئی گھر عزت و آبرو کے ساتھ نہ رہ سکے؟ کہاں ہم جا رہے ہیں؟ کیا ہمیں اللہ کے یہاں حاضری کا خوف نہیں ہے؟ کیا ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کے بارے میں ضرور پوچھے گا؟ یہ موبائل اور موبائل میں جتنی چیزیں ہیں، یہ دو دھاری تلوار ہیں۔ اگر آپ اس کے ذریعہ چاہیں تو دین حاصل کر سکتے ہیں، دین پھیلا سکتے ہیں، امن و امان پھیلا سکتے ہیں، حیا اور شرم پھیلا سکتے ہیں، لوگوں کو اسلامی تربیت سکھا سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو اپنے آپ کو جہنم کا لقمہ بنا سکتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، ہم مسلمان ہیں، پیارے آقا کی محبت ہمارے دل و دماغ اور جسم کے روئیں روئیں میں ہیں، لیکن میں ایسے لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں
کہ دین کے بارے میں جتنی بھی آپ کو معلومات یا جانکاری ہے، کیا آپ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی خبریں پھیلانے کی اجازت دی ہے؟ کیا آپ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پردہ عورتوں کی تصویریں پھیلانے کی اجازت دی ہے؟ کیا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناچ اور گانا اور میوزک کی چیزیں پھیلانے کی اجازت دی ہے؟ کیا آپ یہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ سب حرام اور ناجائز کام ہیں؟ ایک تو آپ نوجوان مرد ہیں یا نوجوان لڑکی ہیں، دوسری بات آپ کے نام کے آگے میم یعنی مسلمان لگا ہوا ہے، تیسری چیز آپ کا ایمان قرآن پر ہے، چوتھی چیز آپ کا ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہے۔ اس کے باوجود بے خوف و خطر جوانی کے نشے میں آ کر کے اور موجودہ غیر مسلموں کے ماحول سے تال میں تال ملا کر کے، آواز میں آواز مزا کر کے، ان کے نقش قدم پر چل کر کے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یاد رکھو، قیامت کے دن یہی موبائل اور موبائل پر بے حیائی چیزیں جو ہمارے اور آپ کی ان انگلیوں سے پھیل رہی ہیں، یاد رکھو اس کا بہت ہی برا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، بہت ہی ذلیل ہونا پڑے گا، بہت ہی رسوا ہونا پڑے گا، اور اللہ کے سامنے واہی تواہی اور حیلہ اور بہانہ قطعا نہیں چل پائے گا۔ مسلمان بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، آپ سورہ نور، قرآن مجید کی ایک بہت ہی عظیم سورہ ہے سورہ نور، سورہ نور کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں، اور خاص طور پر یاد رکھیں سورہ نور کی آیت نمبر 19 سورہ نور کی آیت نمبر 19 آپ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا، قرآن کی یہ آیت کریمہ ہے، جس تک میری آواز یہ پہنچ رہی ہے اس کے ایمان کا واسطہ دے کے، اس کے اللہ کا واسطہ دے کر کے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ آج ہی سے توبہ ہم کر لیں کہ ہم موبائل کے ذریعہ خیر پھیلائیں گے، دین پھیلائیں گے، خیر سیکھیں گے، دین سیکھیں گے، ایسی چیزیں نہیں سیکھیں گے، ایسی چیزیں نہیں پھیلائیں گے جس میں اللہ کی ناراضگی ہو اور رسول کی معصیت و نافرمانی ہو اور اسلام کے خلاف ہو، اسلامی تعلیم و تربیت کے بالکل الٹا ہو، جس سے ہمارا کوئی مسلمان بھائی یا ہماری کوئی مسلمان بیٹی یا ہماری کوئی مسلمان بہن بہک جائے۔ اللہ کی قسم، آپ کی بے حیائی پھیلانے کی وجہ سے، گانے اور بجانے کی چیزیں پھیلانے کی وجہ سے، بے شرمی اور فحش چیزیں پھیلانے کی وجہ سے، اگر کوئی لڑکی راہ حق سے ہٹ گئی یا کوئی لڑکا بھٹک گیا تو اس کی سزا اس کو تو ملے گی ہی، لیکن آپ کو بھی یہ ملے گی سزا، اس بات کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا، جو لوگ یہ بات پسند کرتے ہیں، جو لوگ یہ بات پسند کرتے ہیں کہ مومنوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر بے حیائی کی چیزیں، بے شرمی کی چیزیں عام ہوں، پھیلیں، جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں وہ بات یہ جان لیں، لہم عذاب علیم، قیامت کے دن ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک کٹھن عذاب ہوگا دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا کون کیا کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، تم لوگ نہیں جان سکتے ہو۔ آج جوانی کے نشے میں فلموں کے بدکردار لوگوں کی تقلید کر کے اپنے ذہن کو شیطانی وسائل سے سکون پہنچاتے ہوئے بے حیائی کی چیزیں، عریانیت کی چیزیں، ناچ اور گانے کی چیزیں، گندی تصویریں یا برہنہ تصویریں جو آپ پھیلا رہے ہیں، یہ بات جانے رکھے، اللہ جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے کہ اس کی سزا کیا ہوگی، کس طرح کا عذاب ہوگا۔ تو جو لوگ مومنوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر بے حیائی، بے شرمی، عریانیت، زناکاری کے اسباب، بدکاری کے سامان پھیلانے کی کو پسند کرتے، پھیلاتے ہیں، ان کے لیے عذاب ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔
اور یقیناً انہی بے حیائی کی چیزوں کے دیکھنے، سننے اور پھیلانے کی وجہ سے آج ہم دیکھیں، چاہے پوری دنیا کے مسلمان کہیں کے بھی ہوں، دیکھیں آج ہم مختلف اللہ تعالیٰ کے عذاب کے شکار ہیں۔ دنیا کے اندر بھی یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کا احساس نہیں کرتے۔ آج ظالم حکومتیں ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی ہیں۔ آج ہماری مسجدوں پر اور خطبہ جمعہ پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ آج ہمارے خلاف مختلف انداز کے ناپاک سازشیں کی جاتی ہیں۔ آج غربت سے ہم پریشان ہیں۔ آج کورونا کا عذاب ہمارے اوپر ہے، ظالم حکومتوں کا عذاب ہمارے اوپر ہے، اولاد کے بھٹک جانے کا عذاب ہمارے اوپر ہے، پڑوسیوں کے بدخلق ہونے کا عذاب ہمارے اوپر ہے، رشتے اور نعتوں کے بے جا بے قصور روٹھ جانے اور سازشیں کرنے کا عذاب ہمارے اوپر ہے۔ یہ الگ آج پیداوار میں کمی، پھلوں میں کمی، بیماریوں میں زیادتی، بدامنی، ظالم حکومتوں کا ظلم اور ان کے چیلوں کا ظلم ابھی آنکھ نہیں کھلتی ہے۔ کیا آپ مسلمان ہیں؟ تو جان لیجئے آپ مسلمان ہیں تو اسلام ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اسلام نے ان چیزوں کا کٹھن عذاب ذکر کیا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ کے واسطے اے مسلمان لڑکوں، اے مسلمان لڑکیوں، اے مسلمان مردوں، اے مسلمان عورتوں، اللہ کے واسطے قیامت کے دن کا احساس کرو، بدلے کا دن کا احساس کرو، اور مسلمان لڑکوں کے اندر، مسلمان لڑکیوں کے اندر خاص طور پر بے حیائی اور بے شرمی یا زنا کی چیزیں نہ عام کرو۔ صرف مسلمانوں ہی کے اندر نہیں بلکہ غیر مسلموں کے اندر بھی ہمیں چاہیے۔ ہمارا اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ ہم امن و امان پھیلانے والے ہوں، ہم حیا اور شرم پھیلانے والے ہوں، ہم بے حیائی اور بد کرداری کی چیزوں کو کم کرنے والے ہوں، نہ کہ ہم سب سے آگے۔ آج شرم آتی ہے، مسلمان بہت سارے نوجوان اپنی ترقی، دنیاوی ترقی میں لگے ہوئے ہیں، اپنی تعلیم میں لگے ہوئے ہیں، اپنی پڑھائی میں لگے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے میں لگے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے خلاف اپنی جسمانی طاقت مضبوط کرنے میں لگے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے خلاف اپنی مالی طاقت مضبوط کرنے میں لگے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے خلاف اپنی سیاسی طاقت مضبوط کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ ہمارا نوجوان، یہ مسلمان نوجوان، یہ مسلمان مرد، یہ مسلمان عورت، یہ مسلمان لڑکی ان چیزوں کو مضبوط کرنے میں لگی ہے جس سے اللہ ناراض ہوگا، جس سے شیطان خوش ہوگا، جس سے غیر مسلموں کی تائید ہوگی، جس سے کفر کی تائید ہوگی، جس سے کفر کے مقاصد بڑھیں گے۔ ہائے ہائے مسلمانوں، آپ نوجوان ہو اور نوجوانوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے۔ یاد رکھو اس نوجوانی کے بارے میں، اس عمر کے بارے میں، اس موبائل کے نعمت کے بارے میں اور اس نیٹ کے نعمت کے بارے میں یقیناً ایک دن کھڑا ہونا پڑے گا اور قدم آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ آپ ایک قدم آگے نہیں بڑھ پائیں گے جب تک کہ ان ساری چیزوں کا جواب نہیں دیں گے، اس کا مزہ چکھیں گے وہ لوگ جو مسلمانوں کے درمیان بالخصوص بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، عریانیت پھیلانا چاہتے ہیں، مسلمان لڑکوں اور لڑکیوں کو زنا پر ابھارتے ہیں، بدکاری پر ابھارتے ہیں۔ ایک قبر کے اندر اس کا مزہ چکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ گن گن کے ہمارے نامہ اعمال میں لکھ رہا۔ لہذا میرے بھائیوں ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، اللہ کے واسطے جو کچھ ہوا آج ہی سے توبہ کر لیں، سچی توبہ کر لیں اور ان چیزوں کو چھوڑیں۔ قرآن کے ذریعے، موبائل کے ذریعے قرآن سیکھیں، دعائیں سیکھیں، دین کی باتیں سیکھیں اور اس کو شیئر کریں، اس کو عام کریں، نہ کہ کافروں کی پیدا کی ہوئی چیزیں جس میں اللہ کی ناراضگی ہو، جس میں عذاب قبر ہے، جس میں عذاب جہنم ہے، جس میں دنیا کے اندر دردناک عذاب ہے، جس میں اللہ کی ناراضگی ہے، جس میں دین اسلام کی رسوائی ہے، جس میں مسلمانوں کی بے عزتی ہے۔ ایسی چیزوں کو حرام کریں، شرم نہیں آتی؟ اس طرح ہم درندے ہو گئے ہیں، اس طرح ہم آخرت کو بھول گئے۔ ایک مسلمان اپنے مسلمان سماج اور سوسائٹی کا پاسباں ہے، رکھوالا ہے اور اس کا سرکشک ہے، اس کی رکشا کرنی چاہیے۔ بلکہ اس مسلمان ہی کے لیے ساری دنیا کا مسلمان یہ اسلام قبول کرنے والا ہوتا ہے، اسلام پر چلنے والا۔ اسلام کا معنی سلامتی، امن اور شانتی۔ اور آپ خود دیکھو، یہ رات دن ٹک ٹاک پہ مٹکنا،
ناچنا، گانے سننا، فلمیں دیکھنا، ننگی تصویریں شیئر کرنا، اپنے عمل کو بھی برباد کرنا ہے، اپنی صحت کو بھی برباد کرنا ہے، اپنے وقت کو بھی برباد کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دنیا میں عذاب اور آخرت میں دردناک عذاب کا مطالبہ کرنا ہے۔ لہذا میرے بھائیو ساتھیو، آنکھیں کھولو، ہوشیار ہو جاؤ، عام مسلمان ہو، سلامتی کو پھیلاؤ، امن کو پھیلاؤ، حیا کو پھیلاؤ، شرم کو پھیلاؤ، بے حیائی، بے شرمی، بدکاری کی چیزوں کو ختم کرو۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ رب العالمین ہماری اصلاح فرمائے، ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے، ہمارے نوجوان مردوں اور بچوں کی اصلاح فرمائے، بوڑھوں کی اصلاح فرمائے، بچیوں کی اصلاح فرمائے، اور مولا ہمارے مسلم سماج سے زنا اور بدکاری کی ساری چیزیں ختم کر دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔